देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। दो दरीना दुश्मन मुल्क एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़े हैं, लफ्जी गोलाबारी हो रही है और दुश्मन तराजी का ना खत्म होने वाला सिलसिला उरूज पर है। भारत का ये वतीरा रहा है कि जब भी वो आलमी कवानीन के मुनाफे को इकदाम करता है तो आलमी सतह पर किसी नॉन इशू पर वावेला करके दुनिया की तवज्जो असर इशू से हटाने की भोंडी कोशिश करता है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान और भारत में दरियाए पानी की तकसीम के मुआहदे को तस्लीम करने के से इनकार किया। ये मुआहदा वर्ल्ड बैंक की निगरानी में तय पाया था। इस मुआहदे को सिंतास मुआहदे का नाम दिया गया। आपको पहले समझाते हैं, आइए कि ये सिंतास मुआहदा है क्या। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 19 सितंबर 1960 में सिंतास मुआहदा तय पाया। इस मुआहदे के तहत 3 मशरकी दरिया रावी, ब्यास, सतलज इंडिया को दिए गए, जबकि 3 मगरबी दरिया सिंध, झेलम, चनाब पाकिस्तान के हिस्से में आए। मुआहदे के तहत पाकिस्तान को अपने हिस्सों के दरियाओं पर मुकम्मल हुकूक दिए गए और इंडिया को सिर्फ बिजली पैदा करने या पाशी के मखसूस मंसूबों के इख्तियारात दिए गए। जबकि आलमी कानून के मुताबिक भारत इतना पानी इन दरियाओं में छोड़ने पर मजबूर है। भारत की खिलाफ वर्जी के खिलाफ पाकिस्तान आलमी अदालत में जा चुका है और इस बार आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौकिफ को सपोर्ट मिल रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत से सवालात शुरू कर दिए हैं। चीन खुलकर पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा है और भारत में भी मोदी के खिलाफ मजबूत मौकिफ बन चुका है। इस मामले पर शहबाज हुकूमत की स्ट्रेटेजी को सराहना चाहिए कि मौकिफ की जंग इस वक्त पाकिस्तान जीतता हुआ नजर आ रहा है, मगर इसका हरगिज मतलब नहीं कि मुल्क के अंदर जो मामला थे वो ठीक हो गए। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से इस हवाले से सवाल नहीं होंगे, सवाल बिल्कुल होंगे। सबसे पहला सवाल यह है कि इन हालात में हुकूमत ने अपने वुज़रा की तनख्वाहें क्यों और किस लिए बढ़ाई। वफाकी वुज़रा मुमलिकत की तनख्वाहों में 1, 2, 4, 3, 5 नहीं बल्कि 140% से ज्यादा का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद उनकी तनख्वाहें अरकीन पार्लियामेंट के बराबर होंगी। वफाकी वुज़रा की तनख्वाहें 2,18,000 रुपए से बढ़ाकर 5,19,000 रुपए कर दी गई। पीपल्स पार्टी जो बाकी हुकूमती फैसलों पर हुकूमत पर तनकीद करती है मगर यहाँ खामोश रही, बल्कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तनख्वाह मरात और इस्तेहकाक एक्ट 1975 में तरामीम का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। दूसरी जानिब अब अपोजिशन भी मौजूदा हुकूमत के खिलाफ खुलकर सामने आ गई है। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने कौमी एजेंडा तैयार कर लिया, जिसमें तमाम जमातों ने इत्तेफाक राय किया। अपोजिशन इत्तेहाद के 16 निकाती एजेंडे में मौजूदा हुकूमत के खात्मे समेत नए एक्शन और आईनी ढांचे की तफसीलात शामिल हैं। एजेंडे के मुताबिक अपोजिशन 2024 के इंतखाबात को मुकम्मल मस्तरद करती है। अपोजिशन आज़ाद इलेक्शन कमीशन के तहत नए इंतखाबात का मुतालबा करती है। अपोजिशन बुनियादी आइन हुकूक के निफाज का मुतालबा करती है। अपोजिशन पीका एक्ट और आज़ादी इजहार पर तमाम कदगनों को मुस्तरद करती है और इसी तरह 18वीं आइनी तरमीम और 26वीं आइनी तरमीम ख़त्म करने और पुरअमन एहतजाजी सियासत की इजाज़त का भी मुतालबा करती है। इसी तरह अपोजिशन मौजूदा हुक्मरानों की कानून साजी को मुकम्मल तौर पर मस्तरद करती है। अस्करी फोर्सेस को आइन की हुदूद की पाबंदी का मुतालबा करती है। अपोजिशन दहशत गर्दी की भरपूर मजम्मत करते हुए नेशनल एक्शन प्लान के मुकम्मल निफाज का मुतालबा करती है। अब सवाल ये है कि इंटरनेशनल महाज पर कामयाबी का क्रेडिट लेने वाली हुकूमती मुल्की सतह पर फ्लॉप हो चुकी है। क्या मौजूदा अपोजिशन के फैसले हुकूमत को टफ टाइम देंगे? ये सारा सवाल है जिसके ऊपर आज बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं राजा खुर्रम नवाज है, मैंने है मुस्लिम लीग नून से, मेरे साथ सेंटर राजेश धामरा है पीपल्स पार्टी से और मेरे साथ एडवोकेट अली बुखारी हैं पीटीआई से। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन द प्रोग्राम। सबसे पहले तो मैं राजा खुर्रम नवाज साहब की तरफ आऊँगी। राजा खुर्रम नवाज साहब, दो कि बहुत अच्छे तरीके से हम अपना केस लड़ रहे हैं आलमी सतह पर, लेकिन उसके साथ साथ जो इंटरनली इश्यूज हैं जो अपोजिशन लेके बैठ रही है उस पे क्या होगा? देखिए इस वक्त तो हमें
قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، اور جو آج پاکستانی قوم نے دکھائی ہے، اور تمام پاکستان کی جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت اپنے ملک کے دفاع کے لیے اپنی پاک افواج کے ساتھ کھڑی ہیں. اور اس وقت میرے خیال میں یہ جو ہمارے انٹرنل پولیٹکس ہے، ہمارے ذاتی ایشوز ہیں، وہ انشاءاللہ چلتے بھی رہیں ہیں اور چلتے رہیں گے بھی، ان کو ہم بعد میں دیکھیں گے. لیکن اس وقت جو ملک کی سلامتی کے لیے ایک ایشو بنایا گیا انڈیا کے اندر، ایک پہلگام کا جو اٹیک ہے، اس کو جو ڈرامہ رچایا گیا ہے، اس وقت ہمیں ایز اے قوم اور تمام سیاسی جماعتوں کو یہ چاہیے کہ ہم اس ڈرامے کو جو شروع انہوں نے کیا ہے اور اس کو پایہ تکمیل تک انشاءاللہ پہنچائیں گے ہم. اور مودی کی جو یہ سیاست ہے، جب بھی اس نے کہیں الیکشن لڑنا ہوتا ہے اور وہ کہیں نہ کہیں خود سے ہی ایک ٹیررسٹ اٹیک کر کے تو پاکستان کے اوپر الزام لگاتا ہے، اس کو ہم نے دنیا کے اندر اجاگر کرنا ہے. اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی پاکستانی قوم کو، جو اس وقت جنہوں نے یکجہتی کا اظہار کیا، اپنے ملک کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، اپنی پاک افواج کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور آج پاکستان سے جو آواز اٹھ رہی ہے وہ یہ اٹھ رہی ہے کہ تمام پاکستانی اکٹھے ہیں اور انشاءاللہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے نہ صرف اپنی پاک افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، بلکہ خود بھی ہر پاکستانی چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہے اپنے ملک کے لیے جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرے گا. اور یہ بیسک آج کا میرے خیال میں یہ ٹاپک بھی ہونا چاہیے، اور اسی کے اوپر ہم سب لوگوں کو بات بھی کرنی چاہیے، کیونکہ ذاتی جو ہماری پالیٹکس ہے پاکستان کے اندر وہ ہمارے ذاتی ایشوز ہیں. جو پالیٹکس ہے ہر جماعت کی اپنی پالیٹکس ہے، اور یہ پالیٹکس انشاءاللہ پہلے بھی چلتی رہی ہے، اس کے بعد بھی چلتی رہے گی. لیکن اس وقت ہمیں قومی یکجہتی دکھانی ہے، اور انڈیا کے جو الزامات ہیں ان کا نہ صرف جواب دینا ہے بلکہ ان کو منہ توڑ جواب دے کے ان کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کرنا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے سینٹر راجیو سامنے صاحب آپ کی طرف ہوں گے. سینٹر راجیو صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم بارڈر پہ بھی اپنی جنگ ایک لڑ رہے ہیں، اپوزیشن جو کہہ رہی ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو آپ نے اپنے انٹرو میں جو ہمارے بھارت کے ساتھ ایشوز ہیں، خاص طور پر پانی کے حوالے سے دریا پر جو اس کا ڈھاکہ ہے انڈیا کا، اس کو ڈے فرسٹ سے ہی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھارت کو ایکسپوز کیا ہوا ہے، اور خاص طور پر بھارت کے جو الزامات ہیں ان کا بھرپور جواب بھی دیا ہے. ہر پارٹی کو فی الحال تو انڈیا کی اس دہشت گردی کو کنڈیم کرنا چاہیے، اس کے لیے جو ہے اپنا کلیئر کٹ موقف دینا چاہیے. اور آپ کو یاد ہے کہ میر پور خاص شہر کے اندر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے ہاتھ میں پاکستانی پرچم اٹھا کے یہ بات انڈیا کو کہی تھی کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو وہ بالکل آپ سامنے لائیں کہ پاکستان کے کس شہر سے اٹھ کے کسی نے حملہ کیا ہے انڈیا کے اندر، تو ان کو ثبوت دینے پڑیں گے الزامات کے بجائے. بھارت الزامات جو ہے وہ لگاتا رہتا ہے مگر ثبوت انہوں نے کبھی بھی نہیں دیے، اور ان کو بحیثیت قوم اور قومی لیڈر کے طور پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہر جلسے میں اپنے ہر میڈیا ٹاک میں للکار رہے ہیں. اور یہ ضرورت ہے اس وقت کہ تمام جو قومی قیادت ہے، وہ چاہے اپوزیشن ہو یا ٹریجری بینچز ہو، وہ پہلے تو اس بات پہ ایک پیج پہ نظر آنی چاہیے. دوسری بات، آپ نے کہا کہ اپوزیشن اتحاد بنا رہی ہے، تو میں خوش آئندہ سمجھتا ہوں اس اقدام کو. میں ویلکم کہتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر، صوبوں کے اندر یا وفاقی سطح پہ اپوزیشن نے اپنا پازیٹیو رول پلے کرنا ہے. وہ بالکل سیاست کریں، عوامی ایشوز کو ریز کریں، اور حکومت وقت کے اوپر یہ پریشر ڈالتے رہیں کہ وہ جن ایشو کو وہ ٹھیک نہیں سمجھ رہے ہیں اپوزیشن کے لوگ، تو حکومت پہ پریشر رکھیں. میرے خیال میں یہ صحت مند سیاست ہے، جس کو کم سے کم میں تو سیاسی کارکن کے ناطے ویلکم کہوں گا. اور حکومت کے لیے یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہونی چاہیے. پیشنس کے ساتھ اپوزیشن کے ان باتوں کو سننا بھی چاہیے، ایڈریس بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا ہے. میں آپ کی طرف آؤں گی ایڈوکیٹ علی بخاری صاحب.
علی بخاری صاحب، ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کا معاملہ ہے، میں نے کافی ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات بھی بتائی ہے، جس طرح سے ہمارے پاس یہ انڈس واٹر ٹریٹی کا ایشو ہے. کیپنگ دیٹ ان ویو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے اچھی اسٹریٹجی استعمال کی، جس طرح سے انڈیا میں جو حکومت کے خلاف، مودی کی حکومت کے خلاف اس وقت پالیسیز ہمیں نظر آ رہی ہیں، اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے، وہ ہمارے سامنے ہے ساری. تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو یقینی طور پہ یہ ایک خوشائن بات لگتی ہے. میں چاہوں گی اس حوالے سے آپ پہلے کامنٹ کرتے ہیں، پھر جب آپ جو ایک بنانے جا رہے ہیں اب اپوزیشن اتحاد، جس میں 16 نکاتی ایجنڈے پہ میں نے ابھی بات بھی کی ہے، تو یہ جو نکاتی ایجنڈا ہے اس کے اوپر بھی پھر میں فردر بات کروں گی کہ اب اپوزیشن حکومت کو ٹف ٹائم دیتے ہوئے کیسے چیزوں کو لے کے آگے چلے گی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں نمبر 1 بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی سٹنگ گورنمنٹ ہے، اس کی جو پالیسیز ہیں یہ تو ایک بہت بڑا فیلئر ہے اور یہ بہت بڑا انڈر کوشچن ہے. اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی انہوں نے ختم کر دی. انڈس واٹر ٹریٹی آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر ہماری جان ہے. اگر آپ کا پانی روک لیا جاتا ہے یا اس کو ڈائیورٹ کر لیا جاتا ہے یا اس کو یوٹیلائز کر لیا جاتا ہے تو پاکستان 90% بیرن ہو جاتا ہے. سو فیکٹس اینڈ فگرز کی باتیں ہیں یہ. اور اس کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو جو پالیسیز کی بات آپ کر رہی ہیں، مجھے بتا دیں، آج صبح میں ایک الیکٹرانک میڈیا پہ نیوز صبح دیکھ رہا تھا ایک چینل کے اوپر، تو پتہ چلا جی کہ کل چناب دریا جو ہے، جو ہمارا مین پنجاب کا اسپیشلی اگر بات کروں میں، تو پنجاب کی بیک بون جو ہے دیٹ از ریور چناب. اور چناب کا جو کل کا جو فلو آف واٹر تھا دیٹ واز 40,000 کیوسیک جو پانی تھا اس کے اندر سے گزر رہا تھا لیٹرز. تو اب آج کا جو صبح بتایا گیا تو اٹ واز 7,000 کہ انہوں نے سارا کا سارا پانی انفیکٹ روک لیا. جو انہوں نے آج پاکستان میں جہاں سے انٹر ہوتا تھا وہاں سے جب آپ نے اس کو دیکھا تو پتا چلا کہ یہ 7,000 پہ پہنچ گیا 40,000 سے ود ان 1 نائٹ. کیا گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس کے اوپر؟ کیا ہم نے آگے کرنا ہے؟ کیسے لے کر چلنا ہے؟ یو نو واٹ از پنجاب؟ پنجاب 5 دریاؤں کو کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کے اندر چناب ہے، اس کے اندر جہلم ہے، اس کے اندر راوی ہے، اس کے اندر ستلج ہے اور اس کے اندر بیاس ہے. اور اس کے اندر بیاس ہے. تو یہ 5 دریا جب ملتے تھے تو پنجاب بنتا تھا. انڈس کا پنجاب کے حوالے سے کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ پنجاب جس نام رکھا گیا تو 5 دریاؤں کے اوپر رکھا گیا. دیٹ واز ونس اگین آئی ایم ریپیٹنگ اٹ، دیٹ واز بیاس، راوی، ستلج، چناب اینڈ جہلم. سو دا ایشو یہ ہے کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے یہ واحد ٹریٹی تھی جو پاکستان بننے کے بعد سے آج تک پاکستان اور انڈیا کے درمیان تھی. اس کے علاوہ کوئی اور ٹریٹی نہیں ہے. جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ٹریٹی ہے جس میں ورلڈ بینک، ایشین بینک، امریکہ، بہت سے گارنٹی لوگوں نے دی ہوئی ہیں، ملکوں نے دی ہوئی ہیں، یہ اس کے تحت ہوا تھا. اور انڈیا نے ود ان 1 نپ آف پین جو ہے اس کو اٹھا کے پرے پھینک دیا. اور اس کے اگینسٹ ہم نے کیا کیا؟ ابھی تک جو کروائیاں انہوں نے کی ہم نے اس کا ریٹیلیشن شو کیا اور اس کے اگینسٹ جو چیز انہوں نے کی ہم نے وہ کہہ دی. دیٹس اٹ. بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم اس کو آگے کیسے لے کے چلیں گے، ہم اس کو آگے فیوچر ہماری کیا پلاننگ ہوگی. کیا ہم جو ہے پانی ان کا ڈائیورٹ کر دیتے ہیں، وہ ڈائیورٹ کر دیتے ہیں، پانی روک لیتے ہیں، تو ہماری آگے ہماری پلاننگ کیا ہے؟ گورنمنٹ نے اس کے اوپر کیا اپنی چیزیں بتائی ہیں؟ گورنمنٹ کے آپ کے فارن منسٹر صاحب نے کس کس ملکوں سے کیا کیا چیزیں اپنی بیان کی ابھی تک؟ ملکی اسٹیٹمنٹ آؤٹ سائڈ دی کنٹری آپ کو کیا رسپانس آ رہا ہے؟ سو یہ ساری چیزیں امپیکٹ ڈالیں گی کیونکہ یہ ایک اتنا بڑا ایشو ہے کہ اس ایشو کو اگر ہم نے پراپر طریقے سے ایڈریس نہ کیا، پراپر طریقے سے اس کو ہم نے سولوشن کی طرف نہ گئے تو الٹیمیٹلی یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا. کیونکہ ہم تو اپنے ملک میں ہی آلریڈی نہروں پہ بہت سی چیزوں پہ لڑے ہیں اور پانی آلریڈی ہمارے پاس بہت کم ہے. جو 1947 سے پہلے کا ایک انگلش برٹش دور کا جو ہمارے صوبوں کے درمیان پیکٹ تھا وچ از بٹوین پنجاب اینڈ پنجاب اینڈ سندھ، اس کے تحت بھی ابھی تک پانی نہیں جا رہا. 1991 کا جو عرصہ اور اس کے اوپر جو پیکٹس ہوئے وہ بھی ابھی تک نہیں ہو رہے تھے. اور اوپر سے ایک نیا یہ بہت بڑا ایک میں کہتا ہوں نائٹ میئر کہوں تو میں غلط نہیں ہوگا، ایک نائٹ میئر آ گیا. تو ایشو یہ ہے کہ اس کو ریزالو کرنا. اور اگر آپ کہیں یہ حکومت بیٹھی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کہا، بھائی یہ سب کام تو انہوں نے کیا، آپ نے تو اس کے بدلے میں یہ چیزیں کی ہیں. ان کے ملک میں اگر 34 لوگ جو ہے سیاہ مارے گئے، ہمارے اوپر الزام تھا، ہماری تو پوری کی پوری ٹرین روک لی گئی. اور آپ آج کہہ رہے ہیں کہ جی وہ را انوالو تھا. تو بھائی آپ کی اسٹیٹمنٹ پہلے آنی چاہیے تھی نا. آپ کو ڈر کس چیز کا؟ آپ نے تو گلبھوشن کو پاس بٹھایا ہوا ہے آپ نے. سو ایشو یہ ہمارے پاس تو ایویڈنس تھی. وائی ایور گورنمنٹ واز سو سٹنگ ایز اے مم اینڈ سائلنٹ. آپ کا مہینہ پہلے 2 مہینے پہلے یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے ٹرین والا. آپ کے ملک میں روز دھماکے ہو رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں را انوالو ہے. تو بھائی پہلے کہتے ہوئے کیا ڈر تھا آپ کو؟ آپ نے یہ چیزیں ہائی لائٹ کیوں نہیں کی؟ ساری دنیا نے ٹرین کے اوپر جو ہے ہماری ٹرین والے ایشو کو ایک بہت بڑا
ہائی لائٹ کیا میٹر تھا بھی بڑا اس سینچری میں. آج کے دور میں ٹرین ہائی جیک کرنا یا اس کو روک لینا یا اغوا کرنا یا دہشت گردی کرنا کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی. ہمیں تو اسی ٹائم سٹاف لینا چاہیے تھا کہ جی اس کے پیچھے انڈیا کھڑا ہے, اور جو ہے اس کے لیے ہمیں ایک بالکل جو ہے ڈیگر ڈرون ہو کے کھڑا ہونا چاہیے تھا, اور وہاں میسج جانا چاہیے تھا کہ جی ہمارے لیے یہ ڈو اور ڈائی کی کنڈیشن ہے. ایسا دوبارہ ایک شخص بھی ہمارا دہشت گردی سے خدا نہ خاصا شہید ہوا اور اس میں آپ کا انوالومنٹ نظر آئی تو وی ول اٹیک یو. بات یہ ہے کہ offense, آپ کہتے ہیں نا فورس شوڈ بی یوز ٹو پٹ ڈاؤن فورس, زور کو گرانے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے, وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہنے سے یا باتیں کرنے سے نہیں گرتا. سو میرا تو بڑا کلیئر ویو ہے جی, اور ہم اس کے بڑا سمجھتے ہیں کہ جی یہ فیلئر آن دا پارٹ آف دا گورنمنٹ ہے. پتہ نہیں گورنمنٹ کو کیسے تمغے لگ رہے ہیں بھائی, کیا کیا آپ نے ابھی تک کیا بات کی, آپ کے ساتھ کون سے فورن ڈیلیگیشنز آئے, کن کو آپ لے کے گیا, آپ جا کے ہیلی پہ بٹھا کے آپ کا ایک منسٹر سو کالڈ کہتا ہوں نا, ہارے ہوئے لوگ بیٹھے ہو تو ان کو سو کالڈ کہا جاتا ہے, تو ان کو جا کے آپ موٹر پہ لے کے لائن آف کنٹرول دکھا کے واپس آ کے, یار دس از ناٹ دا فیکچوئل پوزیشن. فیکچوئل پوزیشن تو یہ ہے کہ آپ کا آج اکارڈنگ ٹو دا نیوز آپ کا چناب کا پانی روک لیا گیا, وچ از اگینسٹ دی انٹرنیشنل نارمس, جو انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں اس کے اگینسٹ ہیں. تو ہم سگنیٹریز ہیں, وہ بھی سگنیٹریز ہیں. سو ایشو یہ ہے کہ اس کو بڑے ہائی لیول پہ بڑے فل ویلوسٹی کے ساتھ لے کے جانا ہے, اور پوری قوم کو ساتھ رکھ کے لے کے جانا پڑے گا, اور اس کو ہمیں سدباب کرنا ہے. ادروائز یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا میں کہتا ہوں کہ ڈینجرس اور بہت بڑا ایک نائٹ میئر ہوگا. جی ٹھیک کہا آپ نے. راجہ خرم نواز صاحب آپ کی طرف آؤں گی. راجہ خرم نواز صاحب, ظاہر سی بات ہے اب اپوزیشن کی ایک طرف آپ کی سامنے ہے, اتحاد ہے, صلح نکاتی ایجنڈا بھی ہے, دوسری طرف اب لوگ سوال کر رہے ہیں کہ ہم جنگ کے دھانے پہ کھڑے ہوئے لیکن ہمارے اپنے مزے ہی نہیں ختم ہو کے دے رہے. ہماری ایلیٹ کلاس نے عوام کا خون نچوڑ لیا ہے, بالکل جو آخری قطرہ رہ گیا ہے وہ بھی بس چاہ رہے ہیں کہ منہ لگا کے پی لیں کسی ڈریکولا کی طرح. لوگ یہ کہہ رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی اتنی تنقید ہو رہی ہے آپ کے فیصلوں پر. بھائی کیا اتنی مصیبت آن پڑی تھی اس وقت ملک کے اندر؟ ایک عام آدمی کی تنخواہ میں تو اس کو گزارا نہیں ہے 35,000 میں, 30,000 میں, اور آپ لوگ کی تنخواہیں 140% بڑھ گئیں. 40% بھی نہیں, 140%. اراکین پارلیمنٹ کے برابر ہو گئی وفاقی وزراء کی تنخواہیں, 2,18,000 روپے سے بڑھا کے 5,19,000 کر دی. کیا عام آدمی کی یہی تنخواہ ہوتی ہے؟ تو پھر عام آدمی کے لیے بھی کوئی بل لے آئے نا, کوئی صدر صاحب سے کہیں کہ وہ بھی کوئی لیجسلیشن کر لیں آپ لوگ اور بل پاس کرا دیں کہ ایک عام آدمی کو بھی تنخواہ بھائی 5 لاکھ ملے گی, تاکہ اس کا بھی گزارا ہو جب آپ کا نہیں ہو رہا. جی سب سے پہلے تو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ ہمارے جو انٹرنل ایشوز ہیں اس کے لیے بہت ٹائم ہے کہ ہم بات کریں. میں اس ٹائم کوئی ایسی کسی بھی اختلافی بات میں نہیں پڑھنا چاہتا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ہمارے ملک کے ایشوز جو ہیں, ہمارے انٹرنل ایشوز جو ہیں, اس کے اوپر ہمارے پاس بہت ٹائم ہے. انشاءاللہ یہ باتیں بھی ہوں گی, جواب بھی ہوں گی. دوسرا جو آپ نے یہ ابھی تنخواہوں کی بات کی ہے, میں صرف اس پہ آپ کو رسپونڈ کر دوں. یہ تنخواہیں ابھی نہیں بڑھی. تمام پارلیمنٹیرینز جس میں تمام جماعتوں کی مشاورت کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا کہ یہ تنخواہیں بڑھنی چاہیے, جو پچھلے میرے خیال میں کوئی 10 سالوں سے نہیں بڑھی. تو اس میں کیونکہ منسٹرز بھی پارلیمنٹیرین ہیں پہلے اور اس کے بعد وہ منسٹر بنے, تو ان کی بھی تنخواہیں اسی کے برابر آج سے نہیں ہوئی, یہ تقریباً کوئی 3-4 مہینے پہلے سے ہوئی ہیں. لیکن ظاہر بات ہے وہ ایک بل تھا, اس کے اوپر صدر صاحب نے سائن اپ کیا. دوسری بات یہ رہ گئی کہ دیکھیں اپوزیشن کی آپ بات کرتے ہیں, لیکن آج بھی اسمبلی کے اندر تمام جماعتوں نے متفقہ طور پہ قرارداد کو منظور کیا, اور جو انڈیا اس وقت سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے اس کے اوپر بھی رات کو بھی ایک بریفنگ تھی, آج بھی اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. اور جو اس سے پہلے بھی پاکستان کے اندر جتنی دہشت گردی ہو رہی تھی, اور جو انڈیا ایک دہشت گرد ملک بنا ہوا ہے, وہ نہ صرف پاکستان کے اندر وہ دہشت گردی کر رہا ہے بلکہ کینیڈا کے اندر بھی اس نے دہشت گردی کی. اور اسی طریقے سے پاکستان کی گورنمنٹ بالکل اس کے اوپر کام کر رہی ہے. جو ہمارا کوئٹہ کے اندر حادثہ ہوا اس کے بھی جتنے بھی ڈوزیت تھے مختلف ممالک کے اندر اور اقوام متحدہ کے اندر, یہ ساری چیزیں بھیجی گئی ثبوتوں کے ساتھ. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک دم سے آپ پبلک نہیں کر سکتے. لیکن پاکستان کے میں
बार बार ये कहूँगा कि मैं अपनी कौम को सैल्यूट पेश करता हूँ कि आज तमाम चीज़ों को बुला के तो वो यक जुबान है इंडिया के खिलाफ कि जो एक हमारा दुश्मन मुल्क है, और उसके लिए हमें जिस भी हद तक जाना पड़ा गवर्नमेंट को वो जाएगी, और अगर हमें अपने मुल्क के दिफा के लिए जो भी करना पड़ा इंशाल्लाह हम करेंगे। देखें, इस वक्त अपोजिशन की भी आपने बात की कि वो कोई, मुझे बिल्कुल अपोजिशन से हमारा इस वक्त कोई इख्तलाफ नहीं, कोई चीज नहीं। देखें, ये इंटरनल पॉलिटिक्स है हमारे हम आपस में लड़ें मरें जो कुछ मर्जी हो, ठीक है, लेकिन इस वक्त हमें एक यकजहती दिखानी है, हम सब लोगों को इकट्ठा होना है अपने मुल्क की खातिर। और मैंने आपको बताया कि इस वक्त तमाम पार्टी जो पार्लियामेंट के अंदर हैं आज भी यक ज़बान है इंडिया के खिलाफ, और इंशाल्लाह इसी तरह रहेंगे। जो हमारे आपस के इख्तलाफात हैं वो ज़ाहिर बात है, अपोजिशन का हक है सवाल उठाना, बात करना, ठीक है, जितनी भी उनकी होती है वो हुकूमत बर्दाश्त भी करती है और हुकूमत को बर्दाश्त करना भी चाहिए, और ऐसा कोई इशू नहीं है। ये पॉलिटिक्स जो हमारी इंटरनल है वो चलती रहेगी, लेकिन इस वक्त हमें जो ज़रूरत है वो हर जिस तरीके से हमारी पाकिस्तानी कौम इनको जवाब दे रही है, गवर्नमेंट जवाब दे रही है, गवर्नमेंट के इदारे जवाब दे रहे हैं, और हर जो इस वक्त हमारा फॉरेन मिनिस्टर ऑफिस है जिस तरीके से वो काम कर रहा है और जिस तरीके से इन चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा है, बेशक वो सिंतास माहिदा हो या ये मोदी की जो दहशत गर्दी है जो अपने लोगों के खिलाफ भी वो कर रहा है इलेक्शन जीतने के लिए, उसको बेनकाब ना सिर्फ किया जा चुका है, इंशाल्लाह इससे और आगे भी उसको जितने भी इंडिया के अंदर उसने खुद से इलेक्शन के जीतने के लिए जो एक हिंदू मुसलमान की तकसीम और हिंदुओं को वहां पे टेररिस्ट अटैक्स खुद से करके उनको मरवाना और फिर इलेक्शन के अंदर तकरीरें करना। देखें, इस वक्त आप बात ये करें कि इस वक्त वो दुनिया के अंदर मोदी की जो दहशत गर्दी वो बेनकाब हो चुकी है। इस वक्त उसकी अपनी आवाम उससे सवाल कर रही है, उससे पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान से, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान मतलब वहां पे जहां पे ये हादसा होता है उससे 2 किलोमीटर के ऊपर इंडिया की पूरी फौज बैठी हुई है, एक उनका कैंप है। आप एक बच्चा जिसका वालिद की डेथ हुई है, आप उसकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें कि उसने कैसे सवाल किया कि जहां पे यूनिट बैठी हुई है पूरी और उनके 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ये हादसा होता है और उनको पता नहीं, वहां से सिक्योरिटी क्यों गायब कर दी गई, ये क्यों सारा कुछ हुआ। और आज देखें, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट ही है कि जिसने दुनिया के सामने मोदी की दहशत गर्दी को बेनकाब किया और खुद इंडिया के लोगों के सामने ये बेनकाब हुआ। और इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान की अफवाज आज सारे एक पेज पे हैं। हम सारे अपने मुल्क के लिए खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। सेंटर राजेश धामरा साहब आपकी तरफ आऊंगी। सेंटर राजेश धामरा साहब, ऐसी भी क्या जरूरत पेश आ गई है कि जी 140% से ज्यादा का इजाफा हो गया अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में, हम हालत जंग में हैं लेकिन अपने मजे नहीं हमारे खत्म हो रहा है। क्या आपके अपने गांव में, जिले में, अपने कहीं सिंध में, मुझे सिर्फ इस बात की मिसाल दें कि कोई आम आदमी बेचारा क्या 5 लाख से ऊपर की तनख्वाह ले रहा है? क्या कितनी तनख्वाह होगी एक लेमैन की? आप लोग क्या करते जा रहे हैं? सदर ने इसके ऊपर साइन किया है जी। जी देखें रिदा, पहली बात तो आपका जो सवाल है तनख्वाह की बढ़ाने का, तो मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ती रहती हैं और बढ़ानी चाहिए, टाइम स्केल मिलते रहते हैं और बढ़ने चाहिए स्केल वाइज। आप अगर कंपेयर करेंगे पार्लियामेंटेरियन को बाकी लाखों मुलाजमीन के, और पार्लियामेंटेरियन ने ऐसा क्या कर लिया है? तालीम तक नहीं होती, तालीम तक की कोई वो नहीं है, लेजिस्लेशन ग्रेजुएशन तक की। आप मुझे बताएं, वो तक खत्म कर चुके हैं आप लोग। कौन सा तो तीर मार दिया पार्लियामेंटेरियंस ने? देखें, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। इस मुल्क में एक सिस्टम है
अब आम मिसाल के लोग तौर पर पूछ ये रहे हैं ना, सवाल 25 करोड़ की आबादी कह रही है कि भाई कैसे आप लोग तो कुछ कर ही देखिए नहीं रज़ा, पा रहे। अगर आप मुझे इंटरप्ट ना करें जिस तरह आप बाकी साथियों की बातों में नहीं कर रही थी, तो मैं आपको आसानी से जवाब दे सकता हूँ। हाँ, बताएं। अदरवाइज मेरा जवाब कौम नहीं सुन बताएं ना, सकेगी। आपके अपने हल्के का बंदा पूछ रहा है, बताएं। मेरे हल्के में हजारों मुलाजमीन हैं और हजारों मुलाजमीन को अगर आप कंपेयर करें पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहों से, तो मेरे ख्याल में आपको जजेस की तनख्वाहों पे भी नजर डालनी चाहिए और ये बिल्कुल सवाल गलत है, रखना उस चाहिए। पे भी मैंने शो किया है पूरा एक्सक्लूसिव, बिल्कुल गलत मेरे है। ख्याल मेरे ख्याल में आपको वहां भी सवाल रखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, नंबर 1। और उसके बाद कुछ दूसरे तबकात भी हैं, उनकी भी तनख्वाहों पे सवाल उठाना चाहिए कि जी वो क्या कर रहे हैं। तो एक असेंबली है, असेंबली ने कानून बिल पास किया है और वो बिल पे सिग्नेचर किया है सदर ने, अगर नहीं भी करते एक बार फिर ये पास होना था और वो ऑटोमेटिक पास हो जाना था। और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का बिल है जिसमें कोई भी पार्टी इससे डिनाई नहीं कर सकती। दूसरी बात कि अगर इंटरनेशनल इश्यूज पे बात करें तो मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से ये तजवीज रखूंगा कि एक तो जो सिंध ताश माहदे की बात मोदी कर रहे हैं वो अटेंशन हासिल करने के लिए कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक बीच में है, दूसरे इदारे बीच में है, ये मुमकिन नहीं है। और जो चीज मुमकिन नहीं है वो मोदी ने ऐलान किया हुआ है कि शायद हमें वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के कुछ और करना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जहां तक अपोजिशन ने भी अपने 16 निकात दिए हैं तो इमीडिएटली ये मेरी तजवीज है कि हुकूमत को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। पार्लियामेंट में जो पार्टियां मौजूद हैं कतई नजर के किस पार्टी की स्ट्रेंथ जो है वो 1 सीट की है, 4 की है या 90 की है या जितनी भी है, और जो पार्लियामेंट से बाहर की लीडरशिप है उन सबको इन्विटेशन देनी चाहिए एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की सूरत में, और वहां पर मिल बैठ के हुकूमत ब्रीफ करे कि उन्होंने क्या इकदाम अब तक किए हैं और आगे क्या इरादे रखती है। और वहां का जो अलामिया होगा वो एक कौम का आवाज होगा, एक ज्वाइंट हमारी जो है ना वो वॉइस होगी। तो मेरे ख्याल में जरूरत इस बात की भी है कि अगर अपोजिशन मुतमिन नहीं है, जिस तरह आपके प्रोग्राम में भी मेरे भाई ने बात की कि हुकूमत क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, और हुकूमत की दावा है कि हम बहुत कुछ कर गए, मगर इस बीच में मैं बिलावल भुट्टो साहब का जिक्र फिर इसलिए करूंगा कि कौन सी वो लीडरशिप थी जिन्होंने गुजरात का बुच्चर करार दिया था और फिर जब उन्हें इन्विटेशन मिली तो उन्होंने उसी सरजमीन पे जाने का फैसला किया जहां पर उसके लिए हेड मनी मुकर्रर की गई थी, और अब भी क्लियर कट स्टांस है। तो मेरे ख्याल में मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ पीपल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो मोहबे वतन है, सब मोहबे वतन है। मैम तमाम इख्तिलाफ रखने वाली आप भी मोहबे वतन है, आपका इदारा भी मोहबे वतन है। तो जरूरत इस बात की है कि हमें एक ज्वाइंट प्लेटफॉर्म की तरफ जाके पीसी बुलानी चाहिए हुकूमत को, और जो भी उनकी कावशें हैं वो कौम के इन नुमाइंदों और लीडरशिप के सामने रखनी चाहिए। ठीक हो गया जी। एडवोकेट अली बुखारी साहब आपकी तरफ वापस आऊंगी। जी अली बुखारी साहब, अब ये 140% से ज़ायद का इजाफा भी हो गया है तनख्वाहों में वफाकी वज़रा की, और ना से वफाकी वज़रा की बल्कि जो है वो सारे स्टेट मिनिस्टर्स की भी बातें हो रही हैं, वज़राए मुमलिकत की भी। आप ऑपोजिशन के तौर पर आपने इसको कोशिश नहीं की कि इसको किसी तरह से जो है आप रोकें, क्योंकि लोग तो इस वक्त बहुत सरापा एहतजाज है इस मामले पे। मैं सोशल मीडिया पे भी देख रही थी, लोग बहुत ज़्यादा गम गुस्सा पाया जाता है कि जी जंग का माहौल है, हम हालत जंग में हैं लेकिन हमारे मज़े नहीं ख़त्म हो रहे हैं। निदा, यू आर एब्सोल्युटली राइट जी, आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ। और बड़ी जाती है, बड़ा जुल्म है, और जब आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं, आप दर बदर होके जाते हैं और जाके लोगों से दूसरे मुल्कों से पैसे मांगते हैं, और उसके बाद आके कहते हैं थोड़ा ही सही यार लेकिन इफेक्ट तो पड़ता है ना। इशू ये है कि आपके पार्लियामेंटेरियंस हो या मिनिस्टर हो जो आपके गवर्नमेंट का हिस्सा होती है, जो गवर्नमेंट होती है, इशू ये है कि आपको पर्सनल प्रिविलेज मिलते हैं, आप किसी से कंपैरिजन ड्रा नहीं कर सकते। कंपैरिजन से मतलब ये है कि कोई सेक्रेटरी है या कोई जनरल है या कोई जुडिशियल ऑफिसर है, तो यार वो बीपीएस के तहत आते हैं, और बीपीएस के तहत भी नहीं आते तो कॉन्स्टिट्यूशनल सीट्स पे आते हैं, और वो सर्व करते हैं 25-25, 30-30 साल, 40-40 साल नौकरी करते हैं। किसी की रिटायरमेंट एज 60 साल होती है, किसी की रिटायरमेंट एज 62 साल होती है, कोई जो है वो 55-52 साल में जो है वो रिटायर हो जाता है। सो उनको जो पर्क्स एंड प्रिविलेज दिए जाते हैं, जो आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स दिए जाते हैं, वो पूरी की पूरी लाइफ सर्व करके दी जाती है। जबकि यहाँ पर कोई सर्व नहीं करके गए होते, यहाँ पर 5 साल के लिए आप आते हैं और लेजिस्लेशन करने के लिए आते हैं। आपका एक इजलास भी होता है तो उसका टीएडीए भी मिलता है, आपकी गाड़ी भी मिलती है, आपको उसके ऊपर फ्लैग लगा होता है, आपको ड्राइवर भी मिलता है, आपको कुक भी मिलता है, आपको गार्ड भी मिलते हैं, आपको सिक्योरिटी भी मिलती है, आपको मिनिस्टर इन प्लेस में घर भी मिलता है।
سو بات یہ ہے کہ اگر یہ ایک اس چیز کو ہم سارا لے کے جائیں، آپ کو ٹیلی فون کے بلز بھی ملتے ہیں، آپ کے پرس اینڈ پریویلیج، آپ کو جو ہے جو ٹریولنگ کرتے ہیں، آپ ایئر ٹریولنگ کرتے ہیں، اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ پیسے ملتے ہیں اور آپ کو آنے جانے کے کرایہ بھی ملتا ہے. تو ایشو یہ ہے کہ ملک کس حالت میں ہے. آپ رات کو صدر صاحب سائن کر کے دے دیتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ کوئی آرڈیننس کے ذریعے آیا ہے، کیونکہ جو پہلے پارلیمنٹرینز کے تک گیا تھا وہ تو چلے بل کی شکل میں آیا تھا، اس کا تو پتہ ہی نہیں چلا. یہ تو صبح پتہ چلا کہ یار صدر صاحب نے سائن کر دیا ہے. تو گاڈ نوز کہ اس کے اندر جو ہے یہ پہلے کوئی بل تھا یا یہ ڈائریکٹلی آرڈیننس کے ذریعے آ چکا ہے، کیونکہ ابھی آپ کا اجلاس تو ہو نہیں سکتا کیونکہ آپ حالت جنگ میں ہیں. دوسری سائڈ یہ بھی کہا جا رہا ہے، لیکن بڑی حیرت زدہ بات ہے. اور میں کہتا ہوں ان لوگوں کو خود شرم آنی چاہیے جو یہ پرسنٹ پریویلیجز لے رہے ہیں اور جو اپنے اضافہ کر رہے ہیں، ان کو خود سٹیپ ڈاؤن ہو جانا چاہیے تھا کہ جی ابھی ملک ایسا ہے. اچھا چلیں اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ ضرورت ہے نہیں ہے، کیا ایکسپینسز ہیں، کاسٹ کہاں پہنچ گئی، یہ ڈیبیٹیبل چیز ہے، لیکن یہ ٹائم نہیں تھا. اس ٹائم میں آپ کو اپنے قوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اور ویسے بڑی سمپل سی بات ہے، جو شخص آ نہیں سکتا، جو شخص یہ فضن بھی نہیں اٹھا سکتا اپنا، تو اس کو پارلیمنٹرین یا ایز اے منسٹر ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کیبنٹ جو ہوتی ہے دیٹ از گورنمنٹ انڈر آرٹیکل جو 7 آف دی کانسٹیٹیوشن ہے. جب آپ کانسٹیٹیوشن کے تحت گورنمنٹ میں ہیں، آپ ٹیکسز لیوی کرتے ہیں، آپ کے پاس پاورز ہیں، اور وہ پاورز آپ کیبنٹ گورنمنٹ ہوتی ہے نا بیسیکلی. تو سالہ پارلیمنٹرین تو گورنمنٹ نہیں ہے، گورنمنٹ تو وہ ہے جو کیبنٹ ہے. تو کیبنٹ جو ہے اگر اس کے پاس یہ ان کے بندوں کی بات ورتھ نہیں ہے کہ یار وہ اپنا کچن رن کر سکیں اور سرکاری پیسوں سے کریں گے، تو بڑا یہ ایک شرم کا مقام ہے اور المیہ ہے اور کوشچن مارک ہے. آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے، بالکل جینون ہے. اس کے اوپر جی میں نے جیسے بات کی کہ I'm speaking for myself کہ آن دا ون سائڈ ہم کہتے ہیں کہ ہماری اکانومی پرابلم میں ہے، آن دا ون سائڈ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس انویسٹمنٹ زیرو ہے، آن دا ون سائڈ کہتے ہیں کہ ہم $2 بلین کے لیے ہم IMF کے جوتے پہ پالش کر رہے ہیں. یہاں تک پوزیشن پہنچ چکی ہے. اور اس کے برعکس آپ کو ایک ایک روپیہ جو ہے نا وہ میٹر کرتا ہے، ایک ایک پیسہ جو ہے وہ آپ کو میٹر کرتا ہے. تو آپ کو یہ چیزیں سیف کرنی چاہیے، نہ کہ یہ چیز اور زیادہ وسیع کر دینی چاہیے اور اپنے ساتھ اربوں روپے جو ہیں آپ کے جو ہے وہ خالی ان عیاشیوں پہ. عیاشی ہے نا، دس از واٹ از ایلس. جب یو ہیو گاٹ دا ہاؤس، جب آپ کے پاس گھر ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ کے پاس پیٹرول فری ہے، اس کے بعد آپ نے کچن رن کرنے کے لیے اتنے پیسے، یار دس از پیتھیٹک، دس از پیتھیٹک. اس کا کوئی جواب نہیں ہے، کسی کے پاس بھی جواب نہیں ہے. اور جو یہ کہتے ہیں وہ بالکل غلط کہتے ہیں کہ جی یہ پہلے کا تھا یا بعد کا تھا. یا جب بھی تھا، آج کا دن تو نہیں تھا نا یہ کرنے کے لیے جب آپ کے اوپر پرابلمز آ رہی ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ انٹرنیشنل ٹریٹی کی بات کی میں نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کی تھی. میں بھائی ابھی بول رہے تھے، میں اپنا پیپلز پارٹی سے میں ان کو سن رہا تھا. بات یہ ہے کہ ٹریٹیز کا تو اسرائیل بھی جو ہے وہ سگنیٹری ہے، ٹریٹیز کا تو جو ہے وہ فلسطین والے بیچارے جو مار کھا رہے ہیں وہ بھی ٹریٹیز ہیں. لیکن طاقتور نے تو کسی کی ٹریٹی مانی ہی نہیں. انہوں نے بمبارڈمنٹ کر کر کے سب کو ستیہ ناش کر کے رکھ دیا، بچے بڑے سب کو مار دیا، پورے کے پوری سٹیز ختم کر دی، ایلیمینیٹ کر دی. اتنا زیادہ بارود جو ہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں نہیں پھینکا گیا جو یہاں پر پھینک دیا گیا. کیا ہوا اس کے اوپر؟ کون سی ٹریٹیز کس نے جا کے مارا ہے؟ بھائی کہتے ہیں نا فورس شوڈ بی یوزڈ ٹو پٹ ڈاؤن فورس. تو بات یہ ہے کہ آپ خود مضبوط ہوں گے، آپ خود تگڑے ہوں گے تو چیزیں آنر بھی کریں گے لوگ اور آپ کو آنرشپ بھی ملے گی. اگر آپ اتنے کمزور ہو جائیں گے کہ اپنا رائٹ دفاع نہیں کر سکیں تو کوئی آپ کو پلیٹ میں ڈال کے آپ کا رائٹ نہیں دیتا. رائٹ آپ کو اپنا لینا پڑتا ہے اور اس کے لیے ساری قوم کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. اس کے اندر پریورٹیز اپنی طے کرنی پڑتی ہیں کہ میری پریورٹی کیا ہے. میری پریورٹی سب سے پہلے میرا ملک ہے، میری پریورٹی سب سے پہلے اس ملک کی سالمیت ہے، میری پریورٹی اس ملک کے ساتھ ہے کیونکہ میرا مرنا جینا یہاں پر ہے. سو جب یہ چیزیں آپ کی ڈیولپ ہوں گی، آپ کے اوپر قوم کا ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. جب قوم کا ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا تو آپ آگے جائیں گے نا. جب آپ کو قوم کا ٹرسٹ نہیں ہے، آپ ریپرزنٹیشن آف دا پیپل نہیں ہے، یو آر سٹنگ ان دا اسمبلیز اور پیپل کی ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے، ان کا کانفیڈنس لیول ہی نہیں ہے، تو آپ سے اسی طرح کے ڈیسیجنز ہوں گے نا. آپ اسی طرح کی توقع رکھیں گے نا ان کے جو یہ فیصلے کریں گے، نہ کہ آپ کہیں گے کہ یہ کوئی بہت زیادہ اس کے اندر اصلاحات لے آئیں گے اور بہت زیادہ جو ہے وہ ہر طرف دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی، شہد کی نہریں بہہ جائیں گی. ان سے تو پھر یہی توقع کریں گے نا آپ کہ پرسنل بینیفٹس اگر پرائورٹی پہ ہیں، پرسنل اپنے مفاد جو ہیں وہ اگر آپ کے سپریم ہیں، تو آپ لوگوں کو تو ڈیلیور نہیں کر سکتے. اور جب لوگوں کے ڈیلیور آپ نے کرنا ہی نہیں ہے کیونکہ آپ پیپلز ریپرزنٹیشن ہی اس ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے لے کے چلیں گے؟ مجھے یہ پتا ہے نا. تو یہ تو بڑا انڈر کوشچن ہے اور اس کو کوئی بھی جگہ کسی بھی جگہ آپ اس ٹائم پہ آپ ڈسکس کر لیں، کسی بھی انٹلیکچوئل سے ڈسکس کر لیں، کسی بھی ٹیکنوکریٹ سے ڈسکس کر لیں، کسی بھی آپ جو آپ کے ملک کے جو ہیں تھنک ٹینکس ہیں ان سے ڈسکس کر لیں، کوئی اپریشیٹ نہیں کرے گا. اس ٹائم پہ اس چیز کو جو ہے ہر شخص کنڈیم بھی کرے گا. ٹھیک ہو گیا. راجہ خرم نواز صاحب واپس آپ کی طرف آؤں گی. راجہ صاحب
اب ظاہر سی بات ہے جو چلے یہ تو ایک پاکستان اور بھارت کا معاملہ ہے وہ ہمارے سامنے، بٹ کیپنگ دیٹ ان ویو، اور 140% آپ نے جو تنخواہیں بڑھائی ہیں اس پہ بھی آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بات اپنی جگہ ہے، مگر یقینی طور پہ آپ کے نظر سے گزرے ہوں گے یہ ایجنڈے کے مطابق جو اپوزیشن نے بنائے ہیں اپنے تقریباً کوئی یہ نکات ہیں 16 نکاتی ایجنڈے، اور اپوزیشن نے اس کے مطابق جو ہے وہ 2024 کے انتخابات کو بھی مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ جی اکتوبر میں الیکشنز بھی ہو سکتے ہیں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، ابھی آپ پہلے ہی اپنی تنخواہیں اتنی آپ بڑھا رہے ہیں، اب پھر ابھی ود ان اے منتھ بجٹ آ رہا ہوگا، اس وقت آپ یہ کہانیاں سنا رہے ہوں گے کہ نہیں جی عوام کو قربانی دینی پڑے گی، عوام کو یہ کرنا پڑے گا، فلاں پہ ٹیکس بڑھانے جا رہے ہیں، فلاں پہ ٹیکس بڑھانے جا رہے ہیں۔ تو یہ عوام 75 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے قربانیاں دے رہی ہے، جس میں میجورٹی آف دا ٹائم آپ کی حکومت رہی ہے، اور اس کے باوجود عوام جو ہے وہ ہی قربانی دیتی رہی، ہم اور عام لوگ قربانی دیتے رہے اور آپ لوگ جو ہیں وہ بلے بلے کرتے رہے۔ سر کیا ہو رہا ہے یہ؟ دیکھیں یہ اپوزیشن کی جو آپ نے بات کی، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ اپوزیشن کا یہ حق ہے کہ وہ اپوزیشن کرے، لیکن اپوزیشن کرنے کا بھی ایک ٹائم ہے، ضرور اپوزیشن کریں، اور ہم اپوزیشن کے جتنے بھی ظاہر بات ہے انہوں نے اپنے نکات بنائے ہیں، جو بھی ان کی ڈیمانڈ ہیں، ظاہر بات ہے ان کے اوپر اپوزیشن نے اپوزیشن کرنی ہے اور گورنمنٹ نے اپنی گورنمنٹ چلانی ہے، تو ایک اپوزیشن کا حق ہے اپوزیشن کرنا، تعمیری تنقید ہونی چاہیے، پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر ہونی چاہیے، تمام جماعتوں کو مل بیٹھ کے جو بھی ایشوز ہیں ان کو حل کرنا چاہیے، لیکن میں بار بار کہوں گا کہ اس وقت، اور میں سیلوٹ پیش کرتا ہوں، میں بار بار یہ لفظ کر رہا ہوں اور بشمول پی ٹی آئی کے، کہ اس وقت جس قومی یکجہتی کی ضرورت تھی وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے دکھائی، پاکستان کی عوام نے دکھائی، اور اس وقت ہمیں اسی کے اوپر فوکس ہونا چاہیے، اور جو انڈیا یہ دہشت گردی کر رہا ہے اس کا منہ توڑ ساری قوم، تمام پولیٹیکل پارٹیز اور آرم فورسز کو مل کے اس کا جواب دینا چاہیے، اور یہی اس وقت کی ڈیمانڈ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ سینٹر راجز دھامرا صاحب آپ کی طرف آؤں گے۔ سینٹر راجز دھامرا صاحب، اب آگے بجٹ آئے گا، ابھی آپ نے کہا کہ پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں بڑھ گئی ہیں، تو جی بجٹ میں ابھی کہانیاں سننے کو ملیں گی، کیا اس دفعہ آپ لوگ ساتھ بیٹھیں گے حکومت کے ساتھ؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی بجٹ پہ آپ کو اعتراضات تھے لیکن پھر جا کے پاس ہو گیا بل، اور پھر جا کے بجٹ فائننس بل پاس ہوتا ہے، بجٹ پاس ہو جاتا ہے۔ اس دفعہ بھی ایسے ہی کچھ ہوگا یا پھر کچھ عوام کے لیے ریلیف ہوگا بجٹ میں؟ دیکھیں پہلی بات تو جس طرح آپ تنخواہوں کی جو بات کر رہے ہیں نا، وہ پارلیمنٹیرینز کی بڑی ہیں، اور پارلیمنٹیرینز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تمام پارلیمنٹیرینز نے اس بل کی مجھے تو بڑی حیرت ہوئی سادگی پہ، میرے جو دوست ہیں وہ پی ٹی آئی سے ہیں نا، جی جی، تو مجھے تو ان کی یا تو سادگی پہ بڑی حیرت ہوئی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی تو معلوم نہیں ہوا کہ جی صدر صاحب نے اچانک سائن کر دیا، آرڈیننس کیا ہے یا بل۔ ارے بھائی یہ ڈیبیٹ ہوا ہے پارلیمنٹ میں، دونوں ہاؤسز نے پاس کیا ہے، یہ ایک بل ہے، ایک قانون کی منظوری کے لیے صدر کے پاس گیا ہے جس پہ سائن کی، اس میں آرڈیننس بیچ میں کہا آیا۔ اور دوسری بات کہ پارلیمنٹ میں آپ اس بل کے سپورٹر ہیں، ٹاک شوز میں آپ اس بل کے مخالف ہیں، تو آپ نے بھی فرمایا کہ جی پارلیمنٹیرین کو تو شرم آنی چاہیے اتنی بڑی تنخواہ لینے کے لیے، تو شرم تو وہاں پہ آنی چاہیے کہ پارلیمنٹ میں ایک موقف ہے اور اس بل کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، ووٹ بھی دے رہے ہیں، اور ٹاک شوز میں آ کے آپ جو ہیں وہ پوائنٹ اسکورنگ کرنے کے لیے قوم کے سامنے پھر اس کو اپوز بھی کر رہے ہیں، تو شرم کن کو آنی چاہیے؟ یہ فیصلہ قوم نے کرنا ہے۔ مگر بجٹ پاس ہونے کی جہاں تک بات ہے تو بجٹ میں ظاہر ہے ہمارے دو صوبوں میں حکومت ہے، اور جو اس ملک میں پی ایس ڈی پی بنتی ہے، لاسٹ ٹائم وفاقی حکومت نے یہ پرومس کیا تھا کہ وہ صوبوں کے بجٹ میں ان کی ڈیمانڈ ہوگی وہ ان کو اوبلائج کریں گے۔ اس بار بھی پیپلز پارٹی پوری کوشش کرے گی، اگر حکومت نے ہمیں اوبلائج نہیں کیا تو ہم اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، ہم اختلاف رائے رکھیں گے۔ حکومت نے اگر اوبلائج کیا، وہ اسکیمیں جو صوبے کی بھلائی کے لیے ہوتے ہیں، جو ڈائریکٹ عوام سے تعلق رکھتی ہیں، تو یہ مراحل آنے ہیں، ابھی بجٹ میں دیکھتے ہیں کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ کیا
रवैया रखती है। नहीं, लेकिन सवाल वही है ना कि आप लोग बजट पे अवामी फलाह बहबूद के लिए या अवामी जो फैसले उनके लिए आप लोग एक नहीं होते, लेकिन अपने पेज पे सब एक हो जाते हैं अपने लिए। मैंने वही अर्ज किया कि ये एक बिल है जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से है। अब या तो आप अपने प्रोग्राम में उस पार्टी से ये सवाल रखें कि जनाब असेंबली में तो आपने ये बिल पास कर दिया, असेंबली में तो आपने मुखालफत नहीं की। पूछ लेती हूँ ना मैं, अली बुखारी साहब बैठे उनसे भी पूछ लेती हूँ मैं अर्ज कर रहा हूँ कि एक साल बाइकॉट के साथ साथ आप तमाम प्रिविलेजेस लेते रहे, आप तनख्वाहें लेते रहे, आप पार्लियामेंट लॉजेस के रूम लेते रहे। तो सवाल तो बनता है उनसे कि जो टॉक शो में मुखालफत करें और अमली तौर पर वहां पर सारी चीजें प्रिविलेजेस जो है वो एंजॉय करें। तो कहने की बात यह है कि पार्लियामेंटेरियंस ने ये जरूरी समझा होगा कि 10 साल के बाद उनकी तनख्वाह जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए, तो उन्होंने कर दी और बिल पास हो गया। ठीक हो गया है। अली बुखारी साहब आपकी तरफ आऊंगी। अली बुखारी साहब, आजिज दामना साहब जो कह रहे हैं उसको रिस्पॉन्ड कर दें जी, कि आप भी तो बैठे हैं ना पार्लियामेंट में, इस पे तो वो हुई थी ना डिबेट, आप लोग कोई मना कर देना चाहिए था, आप लोग मना देते नहीं, हम तो नहीं मान रहे। जी रिदा, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए रिदा, बड़ी सिंपल सी बात है, आई डोंट नो मेरे भाई इसको किस साइड पे लेके जा रहे हैं। देखें, जब आप पार्लियामेंटेरियन होते हैं ना, आप जब MNA होते हैं, आप फेडरल लॉजेस में आप रहें, आपका इस्तेकाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो है जब आते हैं इजलास में शिरकत करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप MNA है ना, आपने असेंबली में तो बैठना है या असेंबली में नहीं बैठना आपने, वो तो बात ही लाता है ना जो मेरे भाई कह रहे हैं। अब मैं तो ये चीज़ सिर्फ एक डिफ्रेंशिएट कर रहा था कि एक चीज़ जो पहले बिल की शक्ल में आई वो पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से थी, ठीक है, क्योंकि मैं तो खुद वकील हूं सुप्रीम कोर्ट का, तो मैं तो ये चीज़ें क्वेश्चन तो करना है हमने। अब बात यह है कि आपने एक चीज़ अलहदा कर दी कि जी इस टाइम जो ये आज की बात चल रही है, जो आज आपका टॉपिक है, जो आज आपका क्वेश्चन है, दैट इज स्पेसिफिकली एंड स्पेसिफिकली रिगार्डिंग दी कैबिनेट। ये पार्लियामेंटेरियंस की बात नहीं, कैबिनेट की बात हो रही है। अच्छा, बिल लेकर कौन आए? बिल ये लेकर आए जी, किन्होंने टेबल किया? इन्होंने टेबल किया। कौन ये इनिशिएटिव कौन लेकर आया? ये लेकर आए। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बिल तो नहीं है जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के लिए जो है किसी की बहन, किसी की बीवी, किसी की भाई, किसी के सेनेटर्स को उठा के अगवा करके 226 बंदे करने हैं। भाई ये तो सिंपल मेजोरिटी से होना है। सिंपल मेजोरिटी हमारे पास तो नहीं है, इनके पास तो है। जैसे तैसे BF 47 है, जो कुछ भी है, लेकिन वो तो बैठे हुए हैं अभी इसके अंदर। अब बात यह है कि सिंपल मेजोरिटी से आप एक बिल लेकर आ जाते हैं और वो अप्रूव हो जाता है, ठीक है। आपने वो बिल अप्रूव हुए, आज बड़ा अर्सा गुजर चुका है। अब ये जो आज स्पेसिफिकली क्वेश्चन है, दैट इज रिगार्डिंग द कैबिनेट। ये तो कैबिनेट की बात मैंने कैबिनेट की बात की है जी जी। हम तो कैबिनेट में नहीं है बीबी, हमें से तो कोई कैबिनेट में नहीं है। हमने तो कैबिनेट में किसी की बात नहीं की, ना हमारे सामने कोई बिल आया इस तरह का। कैबिनेट इज अ गवर्नमेंट। आजिज दामना साहब हंस रहे हैं, जवाब दे दे आजिज दामना जी साहब। ठीक है ना। अब बात यह है कि मैंने तो उसको थ्रू नहीं किया। अब असेंबली में ये बिल आया था, PTI ने इस बिल के अगेंस्ट वॉकआउट किया, वो रिकॉर्ड की बात है। तो अच्छा चला नहीं, हम अब ये तो एक 2+2 4 स्कोरिंग वाली बात आ गई ना। बात ये है कि वॉकआउट करना या ना करना मैटर ही नहीं करता। हम वॉकआउट करते तब भी ये पास होना था, हम वॉकआउट ना करते तब भी ये पास होना था। भाई आपको टेबल करने की जरूरत क्या थी अगर आप इतने मुहब्बल वतन है? हम तो 2 मई भी भुगत रहे हैं, हम तो 26 नवंबर भी भुगत रहे हैं, हमारा तो लीडर भी जेल में है, आप लोग तो दूध के दुबे हुए ना। भाई मैं तो बड़े अदब से गुजारिश कर रहा हूँ आज इस प्रोग्राम की तवज्जो से, सर आप बात नहीं सुन रहे। देखिए मैंने तो आपकी बात इंटरप्ट नहीं किया। या टॉक शो में करनी है, सिर्फ ये बता दें। देखिए टॉक शो पे करनी है या टॉक शो से बाहर करनी है, बात या मुखालफत करें तब भी पार्लियामेंटेरियंस बेनिफिशियरी है, मुखालफत ना करें। देखिए ना, अब ये आप दो चीजों को बिल्कुल मिक्स एंड मैच कर रहे हैं। अब ये मिक्स अप नहीं हो सकती। उसका रीजन ये है कि आप मुखालफत करें तब भी बेनिफिशियरी है, आप मुखालफत ना करें तब भी बेनिफिशियरी है, बिकॉज के सिंपल मेजोरिटी चाहिए। भाई आप लोग लेकर आए हैं ना, मैं तो आपको ही कहूंगा अच्छा भाई क्यों लेकर आए? समझाएं पार्लियामेंट प्रैक्टिस क्या होती है कि आप अपोज करें, वो रिकॉर्ड अच्छा हो गया कि आपने बिल की या कानून की। ये तो हो नहीं सकता। देखिए ना, अब बात यह है कि रिदा दो चीजें मैंने कहा ना मिक्स एंड मैच हो रही हैं। बात यह है कि आप एक कानून बना देते हैं सिंपल मेजोरिटी से। चलो अब उसमें ये नहीं हो सकता कि मैं एज अ पार्लियामेंटेरियन बैठा हूं। में इसको पास होने दें, तो सुन लें, ये बात हो गई ना। अब मेरी अर्ज सुन लें, उसके बाद मैं आपको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करूंगा। इशू ये है कि जब एक बिल पास हो जाता है असेंबली के अंदर सिंपल मेजोरिटी से, तो वो तो लागू हो गया ना, वो तो मेरे पे भी लागू हो गया। अब आप मुझे ये कहेंगे कि अच्छा आप वहां पर अब यहाँ मुखालफत कर रहे हैं, आप वहां पर तनख्वाह मत लें, वापस कर दें। यार इस तरह तो नहीं होता ना। लेजिस्लेशन कर रहे हो ना, लेजिस्लेशन बॉडी है ना आपकी,
آپ نے لیجسلیشن باڈی کرنے سے پہلے جو ہے اس کو کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوگی؟ جبکہ آپ کہتے ہیں کہ ہم اخراجات کم کریں گے. آپ کو آئی ایم ایف نے جو چیزیں کی, جو انہوں نے 26 نکات بتائے تھے, آپ نے ان کو پورا کرنے میں ایک یہ بھی ہے, ذرا چیک کر لیجئے گا کہ بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ چیزیں آپ کم کریں, آپ الٹا بڑھائے جا رہے ہیں. سو دا کوسچن از کہ آپ ایسی لیجسلیشن لے کر آئے کہ جس بینیفیشری سارے جی جس سے بینیفیشری جو ہیں وہ سارے کے سارے پارلیمنٹرینز ہو گئے. بہت سارے ایسے بل آتے ہیں پارلیمنٹ میں جس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ بل کی کاپیاں پھاڑ دیتی ہے, شور شرابہ کرتی ہے, ڈائز کا گھیراؤ کر دیتی ہے اور پھر واک آؤٹ کرتی ہے. اس بل کے پاس ہونے پہ اگر یہ پریکٹس اس پارٹی نے کی ہے تو وہ فوٹیجز چلا دیں, میں غلط ثابت ہو جاؤں گا, یہ صحیح ثابت ہو جائیں گے. سر ہم تو صحیح ثابت ہو چکے ہیں, بات یہ ہے کہ لے کر ہی بل آپ آئیں. کس نے ٹیبل کیا بل, یہ تو بتا دیں ذرا. اچھا چلے, ٹائم ختم ہو گیا ہے, یہ ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے اس بل کے بعد. بہت شکریہ سینٹر راجہ زامرہ صاحب آپ کا, راجہ خرم نواز صاحب آپ کا, اور ایڈوکیٹ علی بخاری صاحب آپ کا, تینوں معزز ممبران کا بے حد شکریہ. ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا. اسی کے ساتھ جی اپنی میزبان رضا سیفی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.